جو عمران خان صاحب کے حلقہ بگوش وہ شہری تو پاکستان کے ہیں نا, ان کی جو ڈسلیوجمنٹ ہے اس کیا نتائج ہیں؟ کیونکہ ہم نے 80s والی تحریک MRD تحریک کے نتائج دیکھ رکھے ہیں. برین مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے جب میرے وجاہت مسعود جیسے بھائی جو ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ماورا ہو کے تجزیہ کرتے ہیں. سر اس قذابت, جھوٹ, کذب بیانی کی موجودگی کے اندر آپ کوئی بھی فیئر بات نہیں کر سکتے. میرا سچ جو ہے وہ 10 سال بعد ونڈیکیٹ ہوگا, لیکن ابھی تباہی پھر جائے گی. ابھی جو تباہی پھر رہی ہے اگلی پوری نسل سے روکیں گے نہیں. یہ جو سعودی عرب والی بات ہے یہ میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں, یہ آپ کی اکانومی کو ہٹ کرنے کے لیے یہ بائی ڈیزائن آئی ہے. یہ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, یہ کوئی احمقانہ بیان نہیں ہے. احتجاج میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ پرامن رہے گا. بشرا بیبی نے کہا کہ ہم نے تو کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں. کیا کسی سیاسی جماعت نے 9 مئی جیسی سازش کی ہے اس سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور بشرا بیبی نے جو اپنا خطاب فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب جڑے نا باہر آ جان گے تے انہوں نے کہا میں تو معاف کر دیاں گا. ایمی جنرل عاصم منیر نا نہیں لیا انہوں نے, میں لے ہاں انہوں نے بڑا سیکھا ہے اور وہ کہ معافی ہے جناب سر عام جنرل عاصم منیر صاحب, جنرل عاصم منیر ہاں جی جنرل عاصم منیر صاحب نو انڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ جنرل صاحب گھبراؤ نا, کچھ نہیں کہندا. ہاں کی کہندے؟ مختصر بات یہ ہے کہ ان کو ابھی پاکستان کی سیاست کے شفاف جو حقائق ہیں ہاں ان کا ذاتی تجربہ نہیں ہے. ہاں یہ بھی نہیں ہے, ان کو نہیں ہے. اچھا ان کو نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. اوکے, ان کو ابھی اب سے چند مہینے پہلے تک فیض امیر نیٹ ورک موجود تھا. ٹھیک ہے. آج بھی پاکستان میں بہت سے اہم حلقوں میں محترم اور فیض امیر صاحب کو بچانے والے بھی بڑے تھے. جی, فیض صاحب کو بچانے والے بھی بڑے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی نہیں ہے. ہاں یہ ہتھکڑیاں لگا کے جہاز میں بٹھا کے ذلیل کرنے, یہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ دھکے نہیں ہیں کانسٹیبلوں کے ذریعے 10 دسمبر 2007 کو. ان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد اس ملک میں یہ ملک ٹوٹنے کے بعد ایک شخص جو ہے وہ اپنا آئین نافذ کرنا چاہتا تھا اور وہ ملک صدارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کے لیے پورا ڈرامہ کرنا پڑا تھا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. عمران خان صاحب ہر گزرتے ہوئے وقت اور ہر گزرتے ہوئے بیان کے ساتھ اپنے راستے بند کر رہے ہیں. مجھے جس بات پر فکر ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو عمران خان صاحب کے حلقہ بگوش ہیں وہ شہری تو پاکستان کے ہیں نا, ان کی جو ڈسلیوجمنٹ ہے اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے 80s والی تحریک MRD تحریک کے نتائج دیکھ رکھے ہیں. برین ڈرین ہوا تھا, ڈسلیوجمنٹ ہوئی تھی, وائڈ اسپریڈ کرپشن ہوئی تھی. ہم نے ایک پوری کرپٹ نسل پیدا کی تھی. ویسے وہ کرپٹ نہیں کہتے, وہ کرپٹ کہتے ہیں. اب تو وہ ہاں وہ انہوں نے سیکھا وہاں سے, وہی زبان ہے نا کھاریاں سے جو شروع ہوتی ہے, وہ کرپٹ کہتے ہیں. انہوں نے یہ سیکھا ہے. اس نسل کا کیا بنے گا؟ میری نظر میں تحریک انصاف کا پاکستان کے آئندہ اقتدار میں یا تو وہ کٹ ٹو سائز ہو کے MQM پاکستان بنے, جتنا حصہ ملتا ہے اتنا لے لے. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب کا یہ مزاج نہیں. ہی از آف دا مائنڈ کہ ونرز ول ٹیک آل. نہیں تو پھر حل کی ہے؟ میری رائے میں جو اس ملک کی سیاسی قوتیں ہیں انہیں بھی اب اپنا سیاسی چہرہ دکھانا چاہیے. یہ جو عمران خان کے گرد ہر وقت کو اب چھوڑ دیں اس کو, اس کے لیو ہم اپ ٹو ہز یس. جو ان کے وہ ہے نا ٹمکیریاں جو وہ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں اس پہ چھوڑ دیں. کم بیک ٹو پالیٹکس, اینڈ ریئل پالیٹکس از اباؤٹ اکانومی. صحیح. اٹ از اباؤٹ فیڈریشن. جی میری رائے میں صحیح. پیپلز پارٹی جس طرح سے پیچھے رکھی ہے, جس طرح سے مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے اپنا سیاسی چہرہ وہ پبلک نہیں کر رہی, اب ان کو کس بات کا خوف ہے؟ بہت اچھی بات ہے. 99,000 پہ کل گیا ہے اسٹاک ایکسچینج کراچی. کل 97 پہ تھا, آج 99 آج 99,000 پہ تک گیا ہے پلس.
हाँ जी 99 प्लस पे गया है और क्लोजिंग भी उसमें और ये आने वाले चंद महीने जो है वो पाकिस्तान को सांस लेने का मौका मिल सकता है। ये मौका होता है जब हमें सियासी बात सियासी ढंग से कहनी चाहिए। इमरान खान साहब तो वो उनमें से है ना जो मैदान में आके कहते हैं कि हमें खिलाओ वरना हम खेल लें, नहीं देंगे। उन पे जितनी ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, बल्कि मैं अपने दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने मौज़ूआत में उनको उतनी ही जगह दें जितनी उनकी बनती है। उनको उससे ज़्यादा लार्जर दैन लाइफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੋਗੇ। हाँ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹਾਂ चोई साहब ने इजाजत दे दी थी। कंटिन्यूटी है ना। अच्छा ठीक है। इस देखिए बात ये है, मुझे बहुत अफसोस होता है और दुख होता है जब मेरे वजाहत मसूद जैसे भाई जो हैं हाँ वो ग्राउंड रियलिटी से मावरा होकर तजिया करते हैं। अच्छा जी, आप सीधे हो गए। मैं सर मैं सीधा आप सर पाकिस्तान की इक्तसादियात में, पाकिस्तान की सियासियात में, मुआशरत में और रहन सहन में जब तक जाली खबर को माइनस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप जिन नताइज पे पहुंचेंगे वो फॉल्टी होंगे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज नहीं, वो करूं, आज एक्टिव करती है ना फायरवॉल। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि पाकिस्तान के अंदर हमारी 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के नाम के ऊपर एक तजर्बा हुआ और वो तजर्बा फंड की अदम दस्तयाबी के नाम के ऊपर सितंबर 2019 में उठा के उस वक्त हुकूमत में आने वाली पार्टी के हवाले कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि जनाब हमारे पास तो अब फंड्स नहीं हैं तो आप इसको संभालें। उन्होंने उसके 4 हिस्से किए। एक हिस्सा उन्होंने बरतानिया में पोस्ट किया, एक ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट किया, एक कनाडा में और एक अमेरिका। और उन्होंने एक्सपीरियंस्ड लोग हायर किए हुए थे जो कि CIA के साथ बाकायदा काम करते रहे हैं और एजाज के तौर पे उनके प्रोफाइल में जो आज भी ऑनलाइन दस्तयाब है ये लिखा हुआ है कि हम CIA के कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं। आपको शायद ये भी इल्म हो कि जो 2020 के अंदर 2016 के अंदर जो CIA ने रीड आउट किया था कि अमेरिका के इलेक्शन के अंदर जो मुदाखलत हुई थी, ठीक है, ट्रंप साहब ने रशियन मुदाखलत इनवाइट की थी, उसके भी वो कॉन्ट्रैक्टर थे उन इलेक्शन के अंदर। ही वाज आल्सो ए पार्टी जिसको टेंडर करके किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था और फिर उनको अवार्ड हुआ था। सर इस कज़ाबत, झूठ, किज़ब बयानी की मौजूदगी के अंदर आप कोई भी फेयर बात नहीं कर सकते। आपको कितने लोग पढ़ेंगे आपके सच को? 2000, 10,000, 15,000। यहाँ पे एक प्योरली झूठ बकने वाला शख्स जो है उसको 7-7 लाख लोग पढ़ेंगे। आपका सच क्या बेचने जाएगा सर? फायरवॉल लग गई। मेरा सच जो है वो 10 साल बाद विंडिकेट होगा, लेकिन अभी तो 5 साल बाद अभी तबाही फिर जाएगी। अभी जो तबाही फिर रही है अगली आप पूरी नस्ल नस्ल से रोकेंगे नहीं। सर वो फायरवॉल लग गई। सर मैं कह रहा हूं कि उस झूठ के धारे के आगे बंद बांधे बगैर आपका सच जो है वो बच्चे नहीं जन सकेगा। सर झूठ बच्चे जन रहा है हर गली, सच को भी साहिब औलाद होना चाहिए। मोमनो मैं बार कह रहे हैं इधर ध्यान करो, फायरवॉल एक्टिव हो गई आज। नहीं ठीक है ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹੈ। अच्छा हाँ वो ਥੋੜੀ ਰੋਕਣਾ, ये भी एक वैसे अजीब कर लेंगे ना। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੋਕਣਾ। ਉਹ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। मौलवी साहब पीटीए तो जेल। अच्छा अच्छा वो एक और ना, वो तो कुछ लोग कह रहे हैं ना हमारी वो ये खबरों के फायरवॉल की बात कर रहा हूँ, इन्होंने VPN को भी ब्लॉक करने की कोशिश कर लिया, इन्होंने तजर्बा कामयाब हो गया जो भी है। ये मैं पैसे दे रहे हैं। अच्छा वो मैं खैर पहले भी पैसे ही दे रहे हैं। वो जो है ना वो रजिस्टर्ड VPN रीच है हमारे शरई हाँ हमारे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स वगैरह हैं उनकी जो रीच है वो भी इससे डिस्टर्ब होती है। बाकियों को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे और रसी को जरूर पड़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा वो पता नहीं पुरानी लिस्ट बनी हुई है कोई, अच्छा वही लिस्ट जो चौक के दे देंगे ना उन्होंने।
ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ 1/3 रह गए हैं सबके। चलो मौलवी साहब जिंदाबाद। अच्छा, दूसरी जो बात कर रहे थे हम ये 24 नवंबर वाली और सारी चीज़ें, इसमें एक जिस दिन की इसने ऐलान किया है ना 24 नवंबर को फाइनल कॉल का, हाँ मेरी और रिजवान साहब की डिस्कशन भी फोन पे, याद होगा आपको। मैंने रिजवान से कहा यार रजी साहब दादाजी ये पता करें कि 24 तारीख को कोई बड़ी शख्सियत इस्लामाबाद आ रही है, कोई इवेंट होने वाला है, याद है? हाँ मेरे नाल की थी हाँ, आपसे भी मैंने बात की थी और मैंने कोशिश भी की अपने तौर पे। वो पता लगा जनाब एक यूरोपीय यूनियन का वफद आया हुआ है जो वो, लेकिन मैं ये रोने के ना डर नहीं होना। अब कल जो हमारे वज़ीर दाखिला है उन्होंने ये अदालत में जाके बता दिया जनाब बेलारूस कि बेलारूस का प्रेसिडेंट आ रहा है 25 को और 24 तारीख को उनका एक 65 रुकनी वफद आ रहा है पाकिस्तान। वो मेरा ख्याल 65 में आया, मेरे दिन 65 है, ठीक है ना, ठीक है ना, 65 रुकनी। उन्होंने कहा कि उसमें 10 वज़रा हैं। इतना बड़ा वफद अगर किसी मुल्क में आता है ज़ाहिर है वो कोई इम्पोर्टेंट, हाँ याददाश्तों में दस्तखत होने होते हैं। हम मामला पीटीआई वालों को पूछो कि उन्होंने क्या एडा कि बेलारूस से किड्डा चल गया होना, पीटीआई को पूछो। बहुत बड़ा। उनको नहीं अच्छा, पता, ओहो, मैंने उनको नहीं कहा पता। ना, इनको ज्योग्राफिया कमजोर है। इनको नहीं पता नहीं यार। हाँ। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि जनाब उन्होंने कहा जनाब बाहर निकल के कुछ नहीं करेंगे, ये अब ये करें हम शरीयत नाफज करना चाहते हैं, ये 2018 में इक़्तिदार में आए थे ना, हाँ उस वक्त इनको ये कि अल्लाह को माफ़ी बड़ी पसंद है, हाँ ठीक है ना, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं समझाया? हाँ उन्होंने तो और कहता ये- सी मैं रुलाऊंगा और ये मैं इसी करवाऊंगा। और साल रफीक से जाके पूछो कि अल्लाह को माफी पसंद है कि नहीं। हाँ राणा सुना अल्लाह लतीफ से पूछो। जवेद लतीफ़ से पूछे। और दूसरी बात ये है कि जो मोहतरमा ये अच्छा ये जो खत बाकी भी किसी ये तो और आपने के। आपने माना था तब कि वो किसी और ये की जो है। ये जो खातून है Ownership थी। इनके बारे में इमरान खान साहब ने ये फरमा रखा है कि दुनिया की ज़हीन तरीन खातून है ये, और ये चाबी वाले खिलौने बने हुए थे। वो इनको बताती थी कि डॉलर ऊपर चला गया है, तुम वज़ीर आज़म तुम हो। मुझे मेरी अहलिया ने ये बताया कि आप वज़ीर आज़म तनकीद कर रहे हैं उन्होंने टीवी देख के, टीवी देखने तो वैसे यकीन है बुजरा बेगन में क्या कि इन्होंने चिल करना चाहिए था। हुण अगर थोड़ी फिक्र नहीं कौम दी, टीवी देखे एंजॉय करे, ये इनका इन्होंने ये जो बयान फरमाया है ना, ये खौफ है, इसके पीछे खौफ छुपा हुआ है। वही जो यहाँ बात हुई है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली जो बात थी कि जनाब कब्र एक है बंदे दो हैं, इस तरह की बातें मिथ है या हकीकत है जो भी है, इस तरह की बातें कोई चलती रही। 88 में बाहर निकल के ऐवान सदर से दरख्तों को देखता था और कहता था ये दीवार गिरा दो, ये दरख्त काट दो। हाँ। वो खुद पता चल जाता है, पता होता है कि हमने क्या कुछ- किया और क्या होना है। क्या होना है। तो इस तरह ये साहब जो है ये भी एक खौफजदा इंसान की ये कह लें आप निशानी कह लें, जो ये कह रहा है कि ये मैं कुछ नहीं कमांगा तेनू, मैं कुछ नहीं कमांगा, अब मैं नोट लेने दे थलियो। हाँ ये होता है ना, वो गिरा होता है तो दूसरा ऊपर चढ़ा होता है तो वो कहता है नहीं और यार मैंने छाड़ दे, मैं तेन कुछ नहीं कमांगा। लेकिन चोई साहब और ਜਿਹੜੀ ये जो और ये गलत फहमी है, गलत फहमी ये है ਚੋਈ कि ਸਾਹਿਬ ये ਜਿਹੜੀਆਂ समझ रहे ਡੀਲ हैं- ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? कौन सी सर? ਡੀਲ हो रही सर डील वाली बातें सारी खुल के सामने तो आ गई हुई है। क्या डील सिर्फ इतनी थी, उन्होंने कहा 10 दिन ही रोक ला, उसके बाद को मामला देख लांगे। हाँ 10 दिन की उन्होंने बात की थी, ये खुद इन्होंने जेल में फरमाया है साफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कि मैंने 10 दिन कह रहे थे, मैंने मिट्टी खा रहे थे, गोगलों से मिट्टी ला रहे थे, गल कोई नहीं बन रही थी। अगर ये थे उसमें सीरियस थे, संजीदा थे, तो ये मेरी बेल होगी तो मुझे आज़ाद कर देते। नहीं, गोल्डन चांस हाँ गोल्डन चांस है जो भी इनका, अगर ये सीरियस थे तो मुझे आज़ाद कर देते। और उनकी बहन बाहर आके कह रही है जनाब वो अगर आज़ाद कर देते तो वो लीड कर रहे होते इसको। भाई फिर वो डील किस बात की हो रही थी? डील तो इस बात की हो रही थी आप इंतशार नहीं फैलाएंगे, तो फिर अगर उसने लीड करना था आके फिर किस बात की वो था। और दूसरा जो हुकूमत है ना स्टेट, मैं समझूँ उसने अपनी जो ताकत, जिस ताकत का करना चाहिए इजहार या जो ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए, वो ताकत उन्होंने इस्तेमाल की है इनके ये शोरश को रोकने के लिए। अच्छा ये शोरश है, अच्छा वो ये किया है उन्होंने कि दाखिला ने, ये खबर है छुपी हुई खबर है कि वजारत दाखिला ने खत लिखा केपी के चीफ सेक्रेटरी को, बंदे बन जो पिछली दफ़ा तो बंदे आते रहे ऐतकी ना, चीफ सेक्रेटरी ने अपने तमाम सेक्रेटरियों को लिखा। फिर वहाँ की पुलिस को भी ये खत गया है, वहाँ के जो पुलिस चीफ है उन्होंने भी खत लिखा है कि भाई साहब आप लोग जो है ना
یہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی وابستگی یہ نہیں ہونی چاہیے, کسی جلسے جلوس میں کوئی آپ کی نہیں ہونی چاہیے, کوئی سیاسی وسائل وہ نہیں استعمال ہونے چاہیے, سرکاری مشینری استعمال نہیں وغیرہ وغیرہ. ساتھ ہی اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں پولیس والے جو ان کی سیکورٹی میں تعینات ہیں, جن کے سر پہ یہ بدماشی کرتے ہیں, جو وزیر اور وزیر اعلیٰ یہ تو جہاں جو انہوں نے کی آ کے, جو ہمارا رنگ روڈ پہ جو سیالکوٹ والا جو وہاں اس کے قریب آ کے انہوں نے گاڑیاں توڑی تھی, تو وہ کون تھا اس کے پیچھے؟ ہمارے جو سیکورٹی والے ایس پی صاحب تھے وہ تو 15-20 بندے تھے, اس کے ساتھ 100 پولیس والا تھا, اور راستہ پھر دینا پڑا ان کو. وہ جو پولیس والے ان کو بھی یہ ڈائریکشن دی گئی ہے, ہدایت کر دی گئی ہے کہ بھائی جی تسی یہ کام. اور پھر اس کے اوپر پھر یہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا, یہ کہہ رہے ہیں ہم قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کریں. اور یہ پہلی دفعہ یہ میں نے سنا ہے, یہ خاتون میں نے کہا نا اوسط ذہنیت, اب پتہ نہیں خان صاحب نے کہا یہ نہیں کہا کہ جج بھی باہر نکلے, ایک اپیل ہے کہ وکیل اور یہ میں قانون کی بالادستی کے لیے جیل میں ہوں, یعنی گھڑیاں جو بیچی تھیں یہ قانون کی بالادستی کے لیے بیچی تھیں انہوں نے, اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس میں سے 5-7 ارب روپے وہ, اور 7,000 وہ طالبان جو واپس لائے, یہ سارے قانون کی بالادستی کے لیے. اور جو ان کو لائے وہ قانون کی بالادستی کے لیے لائے تھے. ہاں وہ جو خود کہہ رہی ہیں کہ باجوہ صاحب لائے, یعنی لائے مدینہ شریف لے کے گئے یا اقتدار میں لائے, دونوں میں سے ایک بات تو ٹھیک ہے نا جو وہ کہہ رہی ہیں. تو وہ جناب یہ اس لیے انہوں نے پھر یہ ججوں کو کہا ہے کہ وہ انہوں نے اپیل کی ہے وکیلوں سے بھی اور ججوں سے بھی. یہ وکیلوں والی تحریک نہیں بننی, انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی, حامد خان گروپ نے, پروفیشنل گروپ نے کر کے دیکھ لی, کوئی نہیں نکلنے کے لیے تیار, بلکہ دوسرا دڑا زیادہ مضبوط ہو گیا. کوئٹہ میں بھی وہ بار ایسوسیشن لے کے ہوئے, اچھا ہاں ابھی جو کل 2 دن پہلے ہوئے, پہلے ان کے پاس تھیا پھر ان کے پاس چلے گئی ہوئی ہے. اب یہ ججوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ اس تحریک کا حصہ بنے. سر یہ آپ تصور کر سکتے ہیں یار, ایک جج کی تصویر بھی آئی ہے, وہ جج بیٹھا ہے کہ وہ کوئی کڑیاں بیٹھی ہیں پی ٹی آئی دی لت رکھ کے, وہ جج میرا خیال ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ دا جی. اچھا اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, پھر ابھی وہ جو ٹی وی چل رہا تھا نا, تو وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ارشد علی صاحب ہیں کوئی, ان کی آبزرویشن چل رہی تھی کہ جناب سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سرکاری طور پہ تو احتجاج میں نہیں جا سکتے, ہاں نجی طور پہ وہ جائیں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا. چلے بہرحال میں جو بھی بات کر رہا تھا تسی کر لو, کیونکہ توصیف خان صاحب جو تھے ان کی بات بھول نہ جائے, اس لیے میں پہلے ان کی بڑی مہربانی. میری نظر میں نا یہ جو ہے نا کہ بھی وہ یہ سائی آپس کی گیم ہے کہ جی سائیکولوجیکل آپریشن, اچھا کہ جی میں معاف کر دوں گا, ہاں آپ نے کسی نے تیرے کو معافی منگی کسی نے, نہیں وہ علیحدہ ہے, وہ اس کا جو ہے ریبٹل آئے گا, لیکن سائی آپس کی خوش فہمی ہے یار. نہیں, یہ خوش فہمیاں پالی جاتی ہیں, اپنی پبلک میں بیچی جاتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, دیکھیں نا اس سے آگے کی بات ہے کہ جی میں نے کہا تھا مجھے جمعہ تک رہائی دے دیں تو آپ سے بات ہو جائے گی, واہ ٹھیک ہے, اور کانفیڈنس لیول جی جمعہ اور اچھا میری عرض تو سن لیں, اس سے پہلے وہ قسمی کاظمی جو ہے نا, جو قسم اٹھا کے جھوٹ بولتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جا کے نہیں, وہ کہتا ہے کہ جا کے معافی مانگ لو اڈیالہ والے سے, وہ معاف کر دے گا. پورا بیان اس کے بعد. اچھا جی سن لیں میری بات سن لیں. پھر اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ خبر یہ ہے, اور پوری مصدقہ خبر ہے, پی ٹی آئی خود رابطہ کرتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں اس دفعہ بھی, میں اس دفعہ کی بات کر رہا ہوں. ان کے 3 لوگ ان سے 2 میٹنگز کرتے ہیں, اور پھر وہ میسج لے کے وہ علی امین گنڈا پور قرم ایجنسی وہیں چھوڑ کے تو وہ میسیجز لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. احمد ڈوگر تھا, گوہر جان تھا, جی بالکل اچھا ویسے میرے کو خبر ہے نہیں, اسد کیسر کو نہیں, یہ 3 جو آپ نے کہا نا 2 والے یہی والے لوگ تھے. اچھا یہ خود رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے گنجائش نکالی جائے, ہم یہ 24 نومبر والا نہیں کرنا چاہتے, ہماری جان چھڑائی جائے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اس کا جو پبلک میں بیچا جاتا ہے کہ یہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ میرے سے کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں نہیں مان رہا.
اور یہ جو سعودی عرب والی بات ہے یہ میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی اکانومی کو ہٹ کرنے کے لیے یہ بائی ڈیزائن آئی ہے، یہ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، یہ کوئی احمقانہ بیان نہیں ہے۔ جو سعید چودھری صاحب نے کہا نا کہ ایک اوسط درجے کی خاتون ہے، اوسط درجے کا ہی اسپوکس پرسن ہوتا ہے نا، جو اس کو ہاں جی اس نے اپنے سے تو کچھ نہیں کہنا۔ اسلامی ٹچ بیچا ہے، بکتا ہے یا نہیں بکتا ہے، نہیں بڑا بکے گا، ہاں جی وہ علیحدہ بات وہ ہے۔ سر بڑا بکے گا۔ سعودی عرب میں ننگے پنگے ڈانس ہو رہے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، وہ جنیفر ہمارا لوپس problem نہیں ہے تسی جی۔ دس رہے سر میری گل سنو، میں کدو اے تے بحث ہی نہیں شاہ جی نہیں، آپ اس کو ننگا پنگا ڈانس نہیں سمجھتے؟ نہیں ہمارا کیوں problem- ہے؟ نہیں وہ ہے اچھا برا نہیں یار، میں نہیں کہہ رہا اچھے اور برے کی گل نہیں ہو رہی بھائی، وہ مختصر کپڑے کے پہنے ہوئے ہیں اس نے، بھائی جان ان کی معیشت ہے وہ اوکے یہ بحث ہی نہیں ہے سر۔ عفیفہ جینیفر لوپیز اوکے احترام کے ساتھ سر پاکستانی آپ میری بات سنیں، کنو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اوے، میں الفت صاحب کی بات کا اوہ جواب میں گزارش یہ کر یار رہا میں ہوں، کسی کی کر بات لو۔ میں نہیں بولتا میں اچھا تھوڑا یار جینیفر لوپس آئے، مائیکل لوپیز۔ جیکسن آئے، لوپیز آئے جی، کوئی میں دی فیورٹ ہے ٹھیک ہے جی، رئیس یہ صاحب ہمارا پرابلم ہے بھابی سعودی ویتے نا بیٹھے نہیں ویتے سعودی نہیں عرب میں فون کر دیں سعودی عرب ہمارا صوبہ ہے، نہیں ہماری اسٹیٹ کا حصہ ہے، نہیں تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے جی؟ او سر جنرل پبلک نو ہے نہیں الفت صاحب کا میں نہیں جواب ہمیں دے رہا ہوں۔ تکلیف ہے سر، یہ جنرل پبلک کو پہلے کے معاملات معلوم نہیں، او ہو حضور یار دیکھو تہاڈا انٹلیکٹ لیول ہو رہے، میں عام لوکاں دی گل کر سر رہا وہ الفت صاحب وہی بیچ رہے ہیں، ہاں جی وہی عام کہہ لوکاں رہے ہیں۔ عام لوکی جڑے بریلوی حضرات ساڈے اکثریت ہے، سوری ٹو سے ایتھے اہل تشیع حضرات نے سعودی عرب تو نفرت کرنے والی ایک کثیر تعداد ہے، انہاں دی آپس وچ دوستی ہو گئی ہے، جو بھی ہے او سعودیہ دی تے ایران دی آپس وچ دوستی ہو گئی، اسی لڑن جا رہے او ہو میں تانوں ویسے یہ گل ہمارا دس پرانا طریقہ ہے، پرانا طریقہ ہے نا ہم تحریک خلافت کے لوگ ہیں۔ جی ایگزیکٹلی ہے، میں ویسے ولاگ چ بھی گل کر گیا، تھینک یو ہائے ویری ہائے مچ۔ صدام حسین چلا گیا ورنہ کسی کو صدام حسین کہیں دے نام کسی کو صدام حسین کے ساتھ دنیا میں صرف دو عقل مند لوگ تھے، ایک اسلم بیگ اور ایک یاسر عرفات۔ سر اچھا میں اور بات کرنا ہے، میں کہ صدام حسین چلا گیا یا قذافی چلا گیا، نہیں تو کوئی کسی کو سعودی عرب پیسے دے دیتا تھا اور کسی کو سعودی عرب عراق سے اور لیبیا سے پیسے دلوا دیتا تھا تو معاملہ سارے سیٹ ہو جاتے تھے، وہ اپنی اپنی جنگ وہ یہاں پر لڑ لیتے تھے۔ معاملہ یہ ہے، میں تو سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ کا ایشو ہے جی، نہیں کبھی یہ جو بیچ رہی ہیں خاتون، یہ کوئی ان کا ایشو ہے؟ وہ صرف جو اپنی پبلک ہے، جو ٹارگٹ آڈینس ہے، جو نیم خواندہ لوگ ہیں، جو کلٹ ہیں، ان کو بیچنا ہے، ان کو کسی طرح موبلائز کر کے باہر نکالنا ہے، اور اس بات پر لوگ موبلائز ہوتے ہیں اور وہ ان یہی کو میں باہر کہنا چاہ رہا نکالنے کی کوشش ہے، اور اس کے لیے جو ڈیسپریشن کا لیول ہے نا، دیکھیں خوف کی بات ابھی کسی دوست نے کی کہ بھی عمران خان کو خوف ہے، لیکن جناب خوف ہے، فیئر مینجمنٹ بھی وہ کرتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور یہ فیئر مینجمنٹ کا ایک پورشن ہے۔ جس طرح ریئیکشن جو ہے یہ 24 نومبر کی میں بار بار کہہ رہا ہوں واہیات کال پہ جو ہر ہفتے 10 دن پر آ جاتی ہے، جس طرح کا گورنمنٹ کا بھی ریئیکشن ہے نا، وہ بھی کچھ سوچنے کے لائق ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، اور آپ اس کو خبر مجھے بڑا افسوس ہے کہ کرم ایجنسی کا واقعہ 3rd 4th پرائرٹی نہیں ہے، ہاں اور یہ 24 نومبر کی تقریب کاری جو ہے یہ پرائرٹی ہے۔ آپ کا وزیر داخلہ بھی اسی بات پر ہے، دیکھیں وزیر داخلہ کی بھی ذمہ داری ہے کرم ایجنسی، جی ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹل آپ کی جتنی لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی فورسز سب کی ذمہ داری ہے، اس کو کوئی ایڈریس صوبہ اگر نہیں کرنے تسی کر لو یار۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ فیئر مینجمنٹ کر رہا ہے تو پھر یہ تو اس کی کامیابی ہے، آپ آگے لگ کے بھاگ پڑتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے ڈیل کے لیے بندے بھی بھیجتا ہے، وہ پھر اگلے دن کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، آپ ایک دفعہ نمٹ ہی لیں تو اس کے 24 نومبر سے، ہاں یہ روزانہ کی جو کال پہلے بھی نمٹ ہی لیا نا، اب بھی نمٹ لیں، تو یہ اس کے سامنے سعودیہ کے ذریعے آپ کو نقصان ہو، قطر کے، یہ میں نے کہا نا۔ اچھا لیکن تسی خان صاحب آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ سارا زور ہے کہ پنجاب نکلے، ہاں جی، سارا ایمفیسس جو ہے وہ پنجاب پہ ہے، پنجاب ہلدا ہی نہیں پیا، چکر کی دیکھیں پنجاب کا ایک تو مائنڈ سیٹ ہی ڈیفرنٹ ہے، پلین لینڈ ہے، ٹھیک ہے، ادھر جو بیچا جاتا ہے نا کہ ہم نے فتح کرنے جانا ہے، ہاں وہ پنجاب میں کسی کو نہیں کہا جاتا، ہاں وہاں کہا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جانا ہے، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ ایک تاریخی بات بیچی جاتی ہے، بالکل ایگزیکٹلی
2 دن پہلے جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں نا, یہاں پہ ایک بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے. اب بزنس مین جو ہے وہ تو سوچتا ہے نا 2 + 2 6 4 5, ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں ڈیموکریٹ ہوں اور میں اندھا دھند سپورٹر عمران خان کا, میں نے ووٹ بھی ڈالا ہے, میرے ابا جی نون لیگ کے ہیں, بحث ہوتی ہے روز, اور میری خواہش ہے کہ, اور بلکہ میرا یقین ہے کہ جب الیکشن ہوں گے میں عمران خان کو ووٹ دوں گا, لیکن انہوں باہر نہیں آنا چاہیے. میں کہوں سنو گا, جی میں کہوں کیوں, اور میری دعا ہے کہ عاصم منیر 13 سال روے تھے. میں ہاتھ جوڑتے, میں کہ بھائی خیر کی ہے, کہندا یار کام تے چلنا شروع ہوا ہے, یہ پنجابیاں نوں کدھر یہ چیز کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے. نہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحم بھی کرے. بات ہے. جو اللہ پنجابی کو منظور سر, پنجاب جو ہے پلین لینڈ ہے, سب کے لیے اٹریکٹیو ہے, اور پنجاب کے بغیر آج کے دور میں, ماڈرن دور میں پنجاب کے بغیر کوئی نہیں جیتتا. تو پنجاب کو مذہبی جو چیزیں ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں, کچھ نہ کچھ. وہ میں نے آپ کو کہا نا کسی چنگاری کے انتظار میں ہے کہ وہ کوئی ہو جائے, کوئی وجہ. دیکھیں کتنی کوشش کی, پوری پی ٹی آئی وکیلوں کے حوالے کر دی کہ شاید لائرز موومنٹ کھڑی ہو جائے. سعید چودھری صاحب نے کہا انہوں نے اپیل کی ہے ججز سے, ججز سے ان کی اپیل بنتی ہے, تاریخی طور پر گڈ ٹو سی یو والے ہیں, ان کی اپیل بنتی ہے. یہ معاملات جو ہے نا وہ اتنے سادگی سے وہ نہیں دیکھ رہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جیل سے باہر نکالنے کی ڈیل بھی ہو اور ہم فاتح بھی قرار پائیں. یہ ہے معاملہ جہاں پر بات پھنسی ہوئی ہے. اور یہ عمران خان نے رہا ہو جانا ہے, ابھی بھی شاید ہو جاتے. جب آپ دکھاتے ہیں کہ میری, ان کو پہلے پتہ لگ گیا تھا, ذرا غور کریں کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی, تو 24 نومبر کی ڈیٹ آ گئی. یہ اس کو فتح کے جشن کے طور پر منانا چاہتے تھے, ٹھیک ہو گیا, وہ نہیں بن سکی بات. ایک اور مقدمہ, میں کہتا ہوں یہ ایک اور مقدمہ یہ ختم کریں, ٹھیک ہے, اس کو رہا کریں. وہ جو وکٹم کارڈ ہے جس کے ذریعے وہ ہیرو بن رہا ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. نون لیگ میں کیا سی نہ کرے گا, کچھ نہ کچھ کرتا سو, کوئی بات نہیں, ٹھیک. نون لیگ گود سے اترے, سیاسی حکومت کے طور پر حکومت چلائے, اور سیاست سے نپٹیں گے تو یہ نپٹا جائے گا. ادروائز آپ یہ مت سوچیں یہ ٹرمپ والا کام یہاں بھی ہوگا, پھر یہ واپس بھی آئے گا. نہیں آنا چاہیے, سائی آپس کی گیم آنا چاہیے اگر لوکی لینا. سر چوئی صاحب نے اس طرح. اچھا, ابھی رضی صاحب بات کرتے کرتے شاید بھول گئے تھے, پھر انہوں نے خان صاحب کو وہ نہ بھول جائیں, لیکن مجھے ان کا وہ بات یاد ہے, وہ جو فرما رہے تھے ان کی جو فکرہ, یہ کہہ رہے تھے پشاور ہائی کورٹ نے یہ آبزرویشن دی ہے, ریمارکس دیے ہیں کہ جو سرکاری ملازم ہے وہ بعد میں ڈیوٹی کے دوران نہ کرے, بعد میں جلسے میں شامل ہو جائے, جو بھی کرتا رہے. یہ جو سروسز رولز ہیں اور جو ملازمت ہے وہ جو کہتے ہیں 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے سرکاری افسر, اور جس کو ٹیکس سے پیسہ ملتا ہے, تنخواہ ملتی ہے, وہ سیاست میں حصہ نہیں لے جا سکتا. پھر جج صاحب اس طرح تو پھر یہ ہے کہ جج صاحب بھی کورٹ جب بند کریں گے اس کے بعد کسی جلسے میں جا کے بیٹھ جائیں, اسٹیج پہ تقریر کر دیں, یہ ممکن ہے. ہاں انہوں نے کیا ہے, اور ان کی نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آرمی چیف یا کوئی فوجی افسران جو ہے وہ آفس ٹائم کے بعد 3 بجے وردی اتار کے اور وہ گولف کھیلنے چلے جاتے ہیں, اور وہاں وہ بیٹھ کے حکومت گرانے کی پلاننگ کرتے ہیں, تو وہ تو پھر ان کا ذاتی نجی کردار ہوتا ہے نا. اچھا, میں سمجھا کہ وردی لان تو بعد 4-5 بجے نال شام نو چاہ پین تو بعد جلسے چلے جاندے ہون گے تے جا سکدے نے. اچھا ہاں, لیکن جس چ گئے لاجک یہی ہو 2014 چ گئے 2014 میں یہ مجھے خود ایک بندے نے بتایا, ان کے جو یہ مینار پاکستان والا جو جلسہ تھا ان کا, بڑا جناب بھرپور جلسہ ہے, 30 اکتوبر 2011. اس میں کتنے لوگ تھے وہاں سے جو آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھیجے ہوئے تھے ریٹائرڈ کے نمبر تک نوٹ کیے ہوئے تھے, ریٹائرڈ افسر, اور جو ہوتے ہیں 5-6 لاکھ گھرانے اپنا گھرانا اپنا. اور دوسری بات یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ججوں کو کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے لیے, اب قانون کی حکمرانی کا تقاضا تو یہ ہے کہ فیس سیونگ دے دی ہے ایک طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. ان کی جو 24 تاریخ کی کال تھی, فائنل کال, اس کو اس نے کل عدم کر دیا ہے اس عدالت نے. وہ کیسے کیا کل عدم؟ انہوں نے کہا جناب یہ جو فلاں قانون کی وائلیشن کے تحت جو ہے نا یہ نہیں اجازت دی جا سکتی. حکومت نے اگر آپ نے اجازت لینی ہے تو آپ ایک درخواست دیں گے ڈپٹی کمشنر کو, اور 7 دن پہلے دیں گے, جس دن ایونٹ کرنا ہے اس سے 7 دن پہلے.
اگر آج بھی یہ درخواست دے دیں تے بھی نہیں ساتھ دینا 24 تو گزر گئی. تو پھر اگر انہوں نے قانون کا احترام کرنا ہے تو اس فیصلہ جو ہے اس کو مانیں. جب انہوں نے کبھی یہ گڈ ٹو سی یو والے جو تھے ان کہتے انہوں نے گرجے ہوئے نہیں. ہاں ایسی گل ہے نا. یاد ہے کہ ججوں نے یہ تک کہا کہ ہو سکتا ہے گزرانا ملے. ہاں یعنی وہ اس کی جماعت کی جس کا وہ جلوس ہے, ریلی ہے, جو باہر روکی ہوئی ہے انہوں نے, حکومت نے, اس کی درخواست پہ ایک حکم جاری ہوتا ہے کہ جناب ان کو فلان جگہ پہ جگہ دے دیں, وہاں جائیں اور تسی ڈی چوک سے نہیں جانا, اور وہ ڈی چوک میں پہنچ گئے جی. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات ہے کہ یہ ایک اور مجھے واقعہ یاد ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ کے جج ہو گئے ہوں گے. ہائی کورٹ میں جب ان کا یہ وہ ہے نا توشہ خانہ کی گڑیوں چڑیوں والا معاملہ ہو گیا, یہ پٹیشن آ گئی ایک گڑیوں چڑیوں والی, تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس نے گھڑیاں بیچ کے عوامی فلاح پہ وہ پیسے خرچ کر دیے. جج کہہ رہا ہے رابن ہوڈ بن گئے تھے وہ, ٹھیک ہے نا, کہ ہو سکتا ہے گھڑیاں, یعنی گھڑیاں تو اسی کی ہے نا, اس نے بیچ کے نہیں اسی کی کیوں ہے, نہیں اس کا کوئی رول ہے. وہ تاثر ہے. اس نے کلیم کیا کہ اسی شاید جج کے کہنے پر اس نے کلیم اس کے بعد کیا تو سڑک بنوا اس کے بعد بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے. اس کے بعد اسٹوری کی تھی کہ وہ سڑک ایک ریوڑیاں بنانے والی بڑے مشہور آدمی نے وہ سڑک بنوا کے دی تھی. ہاں یہ وہ جو ہیرو والی خاتون ہے نا فرق ہو فرمائش پہ. ہاں اچھا. وہ بالکل. اس کے بعد پھر وہ بیان آیا. اب وہ شوکت خانم کے لیے تو دے نہیں سکتے تھے کہ وہاں جو ڈونیشن ہوتی ہے اس کا حساب ہونا ہوتا ہے. رسید کچی پکی کوئی نہ بنتی نا. یہ بھی آپ کو غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے. نہیں وہ تو مجھے ان کے مرحوم کزن نے مجھے بتایا, ہمارے دفتر آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جب جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں نا وہ بوریوں کی شکل میں تھیلے ہوتے ہیں, اور بھائی صاحب ایسے کر کے نا ادھر کر دیتے ہیں, کہتے باقی گن لو. سر ان کے کزن نے بتایا, وہ جن کے ساتھ شامل ہوتا رہا ہے فنڈ ریزنگ میں, شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ میں. اس میں 4 فرمز ہوتی ہیں, کوئی کسی میں ڈال لیتا ہے, کوئی کسی میں, تو اس میں 2 ہوتی ہیں جس کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی, جو شوکت خانم کے ساتھ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ہاں سر, جو ویسے ڈونیٹ دے جاتے ڈونیشن دے جاتے ہیں, زیورات عورتیں لے کے آ جاتی ہیں. جیسے یہ ایک آئی کے فاؤنڈیشن ہے, 4 امریکہ میں بڑا ہی 2 اقدار نمبر فاؤنڈیشن بھی ہے, اقدار فاؤنڈیشن بھی ہے, بڑا ہی 2 نمبر. اچھا آپ سے سوال میں ایک بات اور, یہ روحانی یونیورسٹی کی بات کی میں, ایک خبر روحانیت یہ جناب صرف القادر وہ جو ہے نا یونیورسٹی یا ٹرسٹ ہے, یہ صرف وہ روحانی یونیورسٹی نہیں بنی. چیک کر لیں, سرکاری طور پر بھی روحانیت یا روحانی یونیورسٹی میاں والی میں بھی بن رہی تھی, اس کا کام رک گیا. کوئی میرا خیال ہے کہ وہ 1000 ایکڑ پہ وہ روحانیت پر کام کرنے کے لیے وہ یونیورسٹی سرکاری خرچے پر بھی بن رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بشرا بی بی نے ایک بات کہی ہے یار, تنقید تو تب بنتی نا آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی محل بن رہا ہے, بیلجیم میں بن رہا ہے, آسٹریلیا میں بن رہا ہے, یار آپ سن تو لیں یار بات. تنقید تو بنتی تھی نا یار, اس نے سرے محل خرید لیا ہو. سن لو بات کی ہے کہ ان کا جو مخاطب تھے وہ لوگ ہیں جو بات سمجھنا نہیں چاہتے, یا جو وہ کہتے ہیں چلو کرو. ہاں نہیں کر اچھا سر میرے خیال میں یہ تو وہ ہوتا تو پھر میرے بھی حیرانگی کی بات ہوتی. وہ یونیورسٹی بنوا رہا ہے, ٹھیک ہے بنوانے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی آزادیاں ختم ہو رہی ہیں سر. یہ جو آج مت بنائی جا رہی ہے نا, ہاں سر میں کوئی جلسے جلوس کا اعلان کرے گا, اس کے گھروں پہ ریڈ کیے جائیں گے, چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جائے گا, کنٹینر سٹی آباد کر دیا جائے گا, یہ بھی بہت تشویشناک بات ہے. دیکھیں یہ مثال آج ہم بنا رہے ہیں, یہ آج کسی کو سوٹ کر رہی ہے, کل سن تو لینا سر, سوال میں اسی طرف آ رہا ہوں. 24 ہاں سوال آپ میزبان ہیں, آپ کا حق ہے, آپ میزبان ہیں, آپ کا حق ہے. ہاں سوال میرا ایسی کہ بشرا بی بی نے اپنے خطاب میں 9 منٹ 27 سیکنڈ والا جو ہے اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ ہم تو قانون کبھی ہم نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ گاڑی نہر میں کس نے پھینکی تھی؟ نہیں سر موب جو ہوتا ہے نا, سیاسی تمام جتنی بھی سیاسی احتجاج ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. یار میں سوال جو سر میں وہی آپ کو بتا نا, آپ ہاں یا نہ والا جواب میں نہیں, میں ہاں نہ, اچھا اور کیا جواب ہوں. ظاہر ہے میں نے آپ کی بات کو ایکسپلین کرنا ہے. جی میں دیکھیں کرنے دیں سر, کرنے دیں.
دیکھیں سر سیاسی نہیں ہو رہا نا ان سے، نہیں ہو پا رہا۔ جو احتجاج ہوتے ہیں نا، احتجاج میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ پرامن رہے گا. ظاہر اس میں کوئی ایک برا شخص پورے احتجاج کو خراب کر دیتا ہے اور پھر لوگ ظاہر یقیناً اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. جسے قانون کیا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری قانون نہیں ہوتی. سر یہاں سے مسلم لیگ نون کے لوگ سوچ کر نہیں گئے تھے کہ ہم نے سپریم کورٹ پہ باہر جو احتجاج کرنا ہے، ہم نے اندر بھی گھسنا ہے، ہم نے گملے بھی توڑنے ہیں، ججوں کو بھی بگانا ہے. کوئی ایک شخص نہیں ہو سکتا ہے سوچ کے گئے ہوں. نہیں سوچ کے نہیں ہوگا. سوچ کے گئے تھے پھر سزا ہوئی ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں نا سر. سوچ کے بعد گئے میں پی ٹی آئی میں پائے. ہاں سر وہی دیکھیں میرے خیال میں عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہوا ہے کہ پیٹرول بم ہم نے تو پولیس پہ پھینکے تھے زمان پارک میں. یار یہ تو خود تھانے میں گیا تھا، وہ اپنے بندے چھوڑا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا. چھوڑے اے جڑا ہے نا انہوں نے کہا یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے سر ہے. میری بات میری بات کرنے دیں. یہ جو عمران خان احتجاج کا اعلان کرتا ہے اور حکومت سارے کام چھوڑ کے کنٹینر پکڑنے پہ ادھر سے سر وہی آپ کون سا سوال کر رہے ہیں مجھے بتائیں. میں کیتا تو ہے کہ بشرا بی بی نے کہا کہ ہم نے تو کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں میں نہیں کرتا. ٹھیک لیا گیا. پلیز کنٹینیو. دیکھیں سب جب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے اس وقت لیا گیا، ٹھیک ہے. 9 مئی کو لیا گیا، ٹھیک ہے. ابھی بھی اسلام آباد میں جو تھا احتجاج اس وقت بھی لیا گیا. ظاہر ہے ریاست ہے اور ریاست کو اپنی ریٹ منوانی ہے، لیکن اس کے جو اگینسٹ کیا جاتا ہے نا سر. اب محمود الرشید صاحب پچھلے 1.5-2 سال سے قید میں ہیں. ان کے گھر پہ کوئی ریٹ کا تک بنتا ہے؟ ان کے گھر پہ ریٹ کی گئی پولیس کی جانب سے، یہ پچھلے 2-4 دن پہلے کی گئی ہے. میرے خیال میں احتجاج ریاست اپنی ریٹ اس کو ہر صورت میں منوانی ہے اور منوانی چاہیے، ٹھیک. لیکن جو سیاسی آزادی ہے اس کو بھی سلب نہیں کرنا چاہیے. یہ آج کسی کو سوٹ کر رہا ہے کل نہیں کر رہا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک بات. سیاستدانوں کو چاہیے کہ پرامن احتجاج ان کا بنیادی حق ہے، وہ اپنا پرامن احتجاج کریں. کسی کی پرائیویٹ لائف متاثر نہیں ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو کل بہت بڑا جھٹکا لگنے جا رہا ہے. جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ ایم پی اے 5,000 بندہ، ایم این اے 10,000 بندہ. اب لوگ پریشان ہیں کہ 5,000 بندہ ہم نے اسلام آباد لے کے پہنچنا کہاں پہ ہے، کیونکہ ہمیں کوئی ایک جگہ نہیں بتائی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وہاں کتنے دن رکنا ہے، اس بات کا بھی ہمیں نہیں پتا. کیا اس کا بندوبست ہے؟ ہاں وہی بات کہ بھائی وہ رکیں گے کہاں پہ، کھائیں گے کہاں پہ، پئیں گے کہاں پہ. میرے خیال میں اتنا بڑا جھٹکا شاید آج تک پی ٹی آئی کو نہیں لگا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو لوگ ان بندوں کی اور احتجاج کی اور اپنے قافلے کی ویڈیو نہیں بھیجیں گے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. اب یہ کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے یا ان کو صرف نظر کیا جاتا ہے کہ چلو تسی نہیں لے کے نکلے تو کوئی گل نہیں. اگر ذرا سا بھی کسی کے خلاف ایکشن ہوا تو میرے خیال میں ایک بڑا فارورڈ بلاک بنے گا. وہ پنجاب اسمبلی میں بھی بنے گا، قومی اسمبلی میں بھی بن سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ جن سے ہمارے سلام دعا تعلق داری ہے وہ اچھے خاصے پریشان ہیں، انڈر پریشر ہے کہ یار ایک طرف ہم پر انتظامیہ چڑھی ہوئی ہے اور انتظامیہ بھی وڈی والی انتظامیہ، چھوٹی انتظامیہ نہیں، ٹھیک وڈی والی انتظامیہ. تو اسی خبردار ہے کاروبار قدم نہیں رکھنا. اور 60 سے 70 لاکھ روپے خرچہ ہے. اور پھر زیادہ سر زیادہ سودا 20,000 بندے میں 1 کروڑ سے سر نہیں ہو. پھر ہو سکتا ہے بشرا بی بی کہ اچھا چلو تسی 25 لاکھ بھیج دو کا سر 5,000 بندے کے ہاں 5,000 بندے کے لیے آپ کو کتنی گاڑیاں چاہیے ہوں گی؟ تقریباً 300-400 گاڑی تو چاہیے میرے ہوگی. خیال ان کا جو پلان بی ہے نا وہ یہ ہے کہ شہروں میں شہروں کو چوک کر دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے. یہ اتنے بندے بڑی اچھی اسٹریٹجی یہی کریں گے تو بچیں گے. ادروائز یہ اسٹریٹجی اگر تو سر وہ ایکشن لیں گے کہ بھائی آپ بندے نہیں لے کے آئے اس لیے آپ ہماری پارٹی میں نہیں ہیں یا ہم آپ کو اندر ٹکٹ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے میرا خیال ہے یہ وہ پریشر ٹیکٹک. ہاں ظاہر ہے. لیکن سر لوگ تو پریشان ہیں نا، جو لوگ کہیں کے نہیں رہے، جنہوں نے ابھی تک ماریں بھی کھائی ہیں، ان کو آفریں بھی ہوئی، وہ ساری چیزیں ٹکرا کے آج تک پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو ایم پی اے اور ایم این اے بنے ہیں ان کے ٹکٹ پہ ان کی خوش قسمتی جاگی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری چھٹی نہ ہو جائے. ہاں نہیں چھٹی نہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کئی آفر اور رولا بڑا ہے وہ کہتے ہیں سر سنے تو صحیح نا، اس یہ جو 19ویں ترمیم ہے 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں کئی لوگ بڑی بڑی آفریں ٹھکرا کے بیٹھے ہوئے ہر صورت میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اب ان پہ یہ پریشر ہے کہ 10,000 بندہ کیسے لے کے آئیں؟ صحیح نہیں لے کے آئیں گے اگر یہ بار ٹکٹ نہیں ملے گا
تو وہ بیچارے بڑے سٹیک پہ ہیں. علیمہ بی بی اس کے اوپر اس کی بھی ریزرویشنز نہیں ہیں؟ علیمہ بی بی کی طرف سے نہیں، میرے خیال میں بشرا بی بی کو زیادہ اگریسو بی بی ہیں. نہیں یہ ان کی طرف سے پیغام تھا ہاں کہ بھائی اتنے وہ تو فیصلہ ہونے کا ہے. علیمہ بی بی یا پارٹی جو ہے وہ چونکہ میرا خیال آپ بیٹ کرتے ہیں. میں پی ایم ایل این کی بیٹ کرتا ہوں ویسے. نون کی ان کی نہیں کرتے؟ نہیں، پی ٹی آئی کی میں نہیں کرتا. اچھا پھر آپ کو شاید نالج میں نہ ہو، کیونکہ پھر وہ جو ہے نا اس پالیسی کے خلاف کچھ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کی وہ باتیں جس طرح آپ نے کہنا کر رہے ہیں، تو وہ ان کو کوئی فیس چاہیے جو ان کی طرف سے جواب دے بشرا بی بی کو. ایک ان کا گروپ بنا ہے، اس نے بشرا بی بی نے پوچھا کہ سارے لوگ کہاں ہیں، رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے. ہاں تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے تنقیداً لکھا کہ جی وہ میڈم وہ بندے اکٹھے کر رہے ہوں گے یا لوگوں کو موبلائز کر رہے ہوں گے. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر پرابلم چل رہا ہے. ظاہر ہے جس طرح کی سختیاں ہیں، جس طرح کی چیزیں ہیں، بہرحال پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے اگر کوئی اگریسو اقدام لیا گیا ان لوگوں کے خلاف. لیکن میرے لیے تشویش کی پھر وہی بات ہے کہ سیاسی آزادیاں ختم ہو رہی ہیں. سر میرا ایک سوال لے لیں سر، یہ سیاسی آزادیاں ختم ہونے میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا رول ہے. نہیں سر، میں ہر یہ دور میں ہوتی ہے. نہیں جو جب ان کے دور میں ہو رہی تب آپ نے بات کی نشاندہی. میرا سوال اور ہے کہ یہ 8-10 اس وقت میں بیٹھک میں نہیں بیٹھتا. اچھا 8-10 دفعہ یہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں اور ہر دفعہ ناکام ہوئے. ہاں تو یہ اس دفعہ ہی زیادہ جھٹکا سر اسی کا نام سیاست ہے. میری بات سر سنیں، آپ نا سیاست کو نہ ریاست کے خلاف بغاوت سمجھے. سیاسی ورکر کے پاس سر سیاسی ورکر کے پاس کوئی گن نہیں ہوتی، اس نے اپنی جدوجہد کرنی ہوتی ہے، اس نے پریشر بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے. لیکن خان صاحب نے ثابت کیتا ہے سیاسی بندے کو گن تو نہیں ہوندی لیکن منہ والی سٹین گن ہوندی ہے. سر ظاہر ہے اب حالات چینج، سیاست وہ پہلے والی ایک محترمہ بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، اس وقت کی سیاست اور آج کی سیاست میں تھوڑا فرق آیا ہے. مسلم لیگ نون میں کسی سے سنا تھا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. چیزیں چینج ہوئی نا. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا تھا نا کسی نے تو شاید بیچ اور کاشن کو خریدو. شاید یہ وہی ہوا کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب، ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ وہ کلاس میں دیر سے آئے تو استاد نے پوچھا کہ اقبال دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ سر اقبال دیر سے آتا ہے. استاد سمجھدار تھا، انہوں نے کہا جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ. انہوں نے نال ایک پھتو بھی سی، انہوں نے کہا پھتو تو کیوں دیر نہ لایا؟ انہوں نے کہا استاد جی پھتو دیر نہ لانا. انہوں نے رکھ کے کندھے دیتے بھائی پھتو کا کی مطلب ہے. مریم نواز شریف نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پی ٹی آئی میرے خیال میں اسی طرف چل نکلی ہے لیکن غلط ہو گئی. ٹھیک ہے شکیل ملک صاحب میں سوال کرنا بات کرنے لگے. وہ دیکھو انہوں نے باری دے آ جائے چوری کا نہیں تسی نہیں جانا نہیں کوئی اور گل کی تھی. انہوں نے ذرا کوئی فساد پھیلانے کی کوشش کی تھی. اچھا جی آپ نے سوال میں نے کیا کرنا ہے یا نہیں کر رہے تسی جواب دو. بسم اللہ کر. ایشو تو وہی ہے نا جڑا گل کر رہے ہیں. سر کھلا میدان آپ کے لیے. اچھا نہیں 24 نومبر والا بھی اگر فائنل کال میں کچھ نہ برآمد ہوا تو پھر سر فائنل کال کیا ہے انہوں نے نہیں سر نہیں. میرا خیال ہے یہ فائنل کال نہیں ہے، یہ کوالیفائنگ راؤنڈ کا جو ہے نا کوارٹر فائنل ہو سکتا ہے. اچھا یہ فائنل نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھیے گا کہ 24 کے بعد پھر ایک کال آئے گی، پھر اس کے بعد پھر ایک کال آئے گی، لیکن ان سب کالوں کا انجام جو ہے نا وہ لال ہے، لال نہیں ہونا. بلکہ اس بار جو ہے وہ فیصلہ کیا انہوں نے، ہاں نیلی پیلی تے کالی اے ہوئے گا. نیلا پیلا ہاں جی وہ جزان جو پہلے پھانڈا پیندا ہے تے پھر لال ہو جاندا ہے، پھر پیلا ہوندا ہے، سیدھا کہنا نیل چلنیا نیل کہنا تنمن نیلو نیل. او میں سودے کیتے جنہاں دے تے دھر لے نین وکیل تو منصف ہو جا سونیا. سر یہ فیصلہ یہ تیاری یہ ریاست کی طرف سے ایک تیاری ہے، یہ جواب ہے. یار یہ جنگ نہیں ہے اور سر یہ سیاست ہو رہی ہے سر. کیا کسی سیاسی جماعت نے 9 مئی جیسی سازش کی ہے اس سے پہلے؟ کیا کسی سیاسی جماعت نے انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ جہاد ہے سیاست. نہیں بشرا بی بی نے کہا ہے، بشرا بی بی نے اس کی وضاحت دی ہے. سن لو بشرا بی بی نے وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کہا کسی کو کہ وہ جہاد کے نعرے لگائے. اب لوگوں کے دل کے اندر سے نکل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہونا ہے ہی ہے. غلط نعرہ. تو یہ اعلان کر کے حملہ کرنے آ رہے ہیں. اور آپ اعلان کر کے حملہ کرنے آئے اور آپ کا استقبال ہوگا پھولوں کے ساتھ، یہ آپ کی غلط. ڈیل کیوں نہیں ہو سکی سر؟ وہ میں نے پہلے پارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈیل کے لیے کچھ ایفرٹس کی گئی تھی. جیسے خان صاحب نے بتایا نا کہ کچھ لوگ متحرک ہوئے تھے،
تو تحریک انصاف والوں نے اس کے لیے ایفرٹ کی خود رابطہ اور کیا تھا۔ ہاں جی، اور قومی اسمبلی میں اسپیکر کا چیمبر جو ہے وہ ایکٹیو ہوا. پھر اس کے بعد کچھ اور لوگوں کو بلایا گیا جس میں ایک وفاقی وزیر اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرنے والے جو ہیں وہ خصوصی طور پہ آئے. اچھا میری جو خبر ہے جی اسٹیبلشمنٹ نے بالکل منہ نہیں لگایا. نہیں میں نے کہا ان کی نمائندگی کرنے والے. سر میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا، لیکن انہیں بلایا گیا. یہی خبر ہے کہ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کیا کہ انہوں نے ان نہیں، سے اچھا بات انہیں کریں. بلایا گیا اور خواہش یہ تھی کہ ہمیں فیس سیونگ دے دیں. ٹھیک ہے، شاید فیس سیونگ مل جاتی، لیکن عمران خان صاحب کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ آنے سے پہلے 2 دن تک ملاقاتیں جو ہوئی ہیں نا اڈیالہ جیل میں. اچھا وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بڑی غیر روایتی قسم کی تھی. مطلب اس سے پہلے عمران خان سے ملاقات ہوتی تھی آئی تھنک کوئی 30-35 منٹ کی، مطلب 20 سے 30-35 منٹ کے اندر، اور پھر ایک سنتری آتا تھا وہ کہتا چلو جی نکلو جی ملاقات ختم. سر یہ جو ملاقات ہوئی تھی پہلی علی مین گنڈا پور کے ساتھ وہ تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے جاری رہی. صحیح. اچھا چھٹی بھی تھی، ملاقات کا دن بھی نہیں. ہاں جی. اور اچھا اس ملاقات کے دوران عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے خوش بھی تھے، بلکہ کہہ لگتے رہے. پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحب اور فیملی کے ممبرس کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ بھی تقریباً کوئی 2-2.5 گھنٹے جاری رہی. کسی نے انٹرپٹ نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا جی ملاقات دعوت ختم ہو گیا نکلو. ٹھیک ہے، ہاں بالکل انتظار ہوا سر. بلکہ جج صاحب جو ہے وہ ریلیف دے رہے تھے. بشرا بی بی آ نہیں رہی تھی. جج صاحب نے اس سے پہلے یہ کہا تھا اگر بشرا بی بی نہ آئیں تو ان کی ضمانت کینسل کر دی جائے گی، وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے. لیکن کچھ نہیں ہوا. ایون کہ اس دن نیب کے پراسیکیوٹر نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر بشرا بی بی بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں. مطلب کچھ نہ کچھ چل رہا تھا اور خان صاحب تو کو تھا کہ مجھے یہ ریلیز کر دیں گے. اچھا لیکن خان صاحب کا چونکہ مزاج یہ ہے کہ خان صاحب ہر معاملے میں نا سیاسی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے شاید فیصلہ کر لیا تھا کہ جی حکومت توڑیں اور الیکشن کروائیں. لیکن انہوں نے وہ 25 مئی تھی 25 مئی کو انہوں نے کہا جی ہم تو لانگ مارچ لے کے جائیں گے. چونکہ انہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو سیاسی جو کمیٹی تھی حکومت کی طرف سے انہوں نے انفارم کر دیا تھا کہ جی ہم اسمبلی ڈیزالو کریں گے اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ تیاری کریں، کوئی بات نہیں ہے. وہ جا کے خان صاحب سے انہوں نے کہا جی آپ کال واپس لے لیں. خان صاحب نے پریس کانفرنس بلائی، انہوں نے کہا جی ہر صورت لانگ مارچ ہوگا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی. انہوں نے اپنی 2 حکومتیں قربان کر لیں اور اس کے بعد نگران حکومتیں جو ہیں چلتی رہیں. ٹھیک ہے، اور اب بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سچویشن کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. صحیح سر. ایک اور بات ہے نا کہ ان کی بشرا بیگم جو ہے وہ جو ان کو حساب کتاب لگا کے بتاتے ہیں تو اس کے مطابق یہ چلتے ہیں کہ جناب این سے بندہ ہونا چاہیے، فلاں سے ہونا چاہیے. اب مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وکیل ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی ان کی خان صاحب کے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ یار دیکھیں آپ یہ جو حساب کتاب اور عین اور شین اور بشرا بیگم کی باتیں جو ہے وہ ہر بات تو ماننے والی نہیں نہ ہوتی. یہ دیکھیں اسمبلیاں ٹوٹ گئی، کیا ہو گیا. ان کو پتہ جی زوال کب آیا ہے؟ جب عثمان بزدار کو ہٹایا ہے. یہ تو اس نے کہا تھا. وہ استعفیٰ دے کے گیا. یعنی اوہو نہیں وہ تو کیا دیتا سی انہیں کے کہنے پہ ٹھیک ہے نا. وہ اس کا مطلب ہے کہ بشرا بیگم نے عثمان بزدار کے ساتھ ان کو نتھی کیا ہوا تھا جب تک عثمان بزدار ہے، اگر یہ چلے گیا تم بھی چلے جانا. ایک گل تو ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہوگی. پہلے گیا عثمان بزدار. چودھری صاحب ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ فوراً مان لینی چاہیے. سکون نہیں آیا. اچھا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا اپنا طریقہ کار بدلنا چاہیے. گورنمنٹ نے پورا اپنی پبلک کو امپریشن دیا ہے کہ یہ تمام مقدمات فیک ہیں. جب مرضی ڈیل ہو جائے، اور اس میں ظاہر پی ٹی آئی کا بھی رول ہوگا، جب مرضی ڈیل ہو جائے تو یہ باہر آ جائے گا. اس کی ملاقاتیں کروا دی جاتی ہیں جب وہ کال اس کی احتجاج کی دیتا ہے. احتجاج فار واٹ ابھی تک کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ کا بھی اچھا چلیں ایسے کر لیں. لیکن گورنمنٹ یہ امپریشن پیدا کیوں کرتی ہے کہ سی ایم کو بلا لیا، فلاں کو بلا لیا، آج ملاقات کا دن بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک میں یہ امپریشن جاتا ہے کہ یہ سارے مقدمات فیک ہیں، جبکہ نہیں ہیں. تو چلیں آپ اپنی باری پہ بتا دیجیے. فیک نے انہوں دا رانجا راضی ہوندا کہہ کہ ٹھیک ہے یار. ہاں جی ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ. ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ. ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਹੋਈ.
खत्म अच्छा चले मैं कहता हूँ जी मेरा तो पॉइंट ही और है, मैं तो इस मामले ਇਹਨਾਂ में ਇਹ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ भाई जो इस मुल्क के जनाब खिलाफ जाए, उसको 70 सजा। करोड़ की घड़ी जो है कहा जाता है, मैंने तो नहीं देखी हुई इतनी कीमती घड़ी, नून लीग बेचती रही, खाना काबा के फोटो वाली घड़ी बेच दी, हालांकि ये मसला ही हालांकि नहीं ये है। मसला ही नहीं। और फिर घड़ी साज से रसीद बनवाई कि इसने खरीदी है 5 करोड़ में, हाँ। ठीक है, वो निकली कहाँ से जाके, ये मुकदमा था। अलकादर ट्रस्ट नीजर्क रिएक्शन, रातों रात पता नहीं कौन सा वकील बुलवाया, अपने सही चौधरी साहब को कह देते, वो बेहतर मुकदमा बना के दे देते। जिस तरह उसने ये बनाया सही ठीक है। साहब को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, वो इस ये इनके इनसे कह देते सर क्यों? ये यार, इसलिए मैंने एक तो मुकदमा क्रेडिट अगर दिया। BMW मैंने केस में क्रेडिट शामिल दिया। होता ना, अच्छा। तो लोगों को सच लगता। तो वो जनाब ठीक है। आपको पूछने वाला ही नहीं है कि उस बंदे से पूछें तुम्हारे पास 5 करोड़ कहाँ से आया था इनको पे करने के लिए, फिर वो बाद में जमा हो रहा है। लेकिन इम्प्रेशन पब्लिक में क्या दिया गवर्नमेंट ने कि ये सारे मुकदमा फेक हैं, जब मर्जी हम बाहर निकाल सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जब जमानत हो गई थी तो अगला मुकदमा दर्ज करने की नहीं ज़रूरत। इम्प्रेशन गलत जा रहा है, आपकी सियासत का इम्प्रेशन गलत है, आप गोद से उतरें। वो खुद कह रहे हैं आपको उतरें। सर सियासत में आए। ਇਹ ਦੱਸੋ सियासत करें। BMW की क्या बात की आपने? सर देखे ना, आसिफ जरदारी साहब पर, मियां नवाज शरीफ साहब पर तोशाखाना से BMW लेने का इल्ज़ाम है ना, हाँ हाँ तो फिर देखिए जब तक आप इक्वालिटी के साथ नहीं चलेंगे, सर सुने ना, जब तक आप इक्वालिटी के साथ नहीं चलेंगे, जिसने अब तक इमरान खान को क्यों नहीं सजा हुई, मैंने देनी है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अगर नहीं अजय तुसी नहीं गुजारिश करनी, पहले मैंने बोलन दो। बोलो सर सही कहा खान साहब ने कि आप सिंपैथीज देते हैं, लोग सही समझ रहे हैं कि इमरान खान को जानबूझ के ये अंदर रखना चाह रहे हैं, इमरान खान को झुकाना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, वो नहीं टूट रहा, लोग तो यही समझ रहे हैं ना भाई उसकी जमानत हो गई थी, बाहर आने दो, क्या उनसे क्या मत आ जा रही थी। लेकिन आप लोग खुद इतने डरे हुए हैं। और नहीं बड़े मुकदमे पे ने उस दिन जिस दिन जमानत मंजूर हुई सी ना, सुन लो सर पुराने मुकदमे और सुन लो ना, लाहौर हाई कोर्ट 54 केसां दे ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पूरी, हाँ उस जमानत दी दरखास्त ही खारिज हुई सी। और वो जो है ना BMW वाला केस, वो BMW उन्होंने कोल रखी है, नहीं आप ये बेची नहीं। हाँ ये समझ भी लें कि वो केस कितना डिफरेंट कानून में वो उनको अलाउ नहीं है। नहीं नहीं allow है ना? क्या नहीं है, कौन कह रहा है अलाउ? तोशाखाना के का कानून है ना, उसमें लिखा हुआ है कि उसको जो रेट लगेगा, एक कमेटी होती है और रेट लगाती है, उसमें लिखा हुआ है रिटेन कर सकता है, जो गिफ्ट मिलेगा वो पैसे दे के पेमेंट करके रिटेन कर सकता है, उसको रखना होता है, एक गिफ्ट है वो किसी स्टेट की तरफ मेरी घड़ी मेरी मर्जी है, उसको फरोख्त नहीं किया जा सकता सर। आप फिर गलत निकल जाते हैं। मेरी घड़ी मेरी मर्जी की बात नहीं वो कह रहे हैं ना, जो यही तो मैं कह रहा हूँ, जो ये- इनफैक्ट केस है जो सब सर यही जो तो मैं अर्ज केस कर रहा है हूँ कि ना। वो एक घड़ी साथ से रसीद बनवाई जाती जाल है साथ कि से। 5 करोड़ रुपए मैंने पे किया है, हाँ और वो बाद में बयान देता है कि भाई साहब मैं तो घड़ियां ठीक कर रहा यानी है। फ्रॉड है, फ्रॉड है। फ्रॉड सर ये फ्रॉड बेनकाब होना चाहिए था। जुर्म शुरू ही यहाँ से होता है कि अपने पास रिटेन रख, पहले खजाने में जमा होगी, फिर वो उसकी पेमेंट करेगा, फिर असेसमेंट होगी, फिर उसकी पेमेंट करेगा, फिर वो अपने पास रख सकता है, रिटेन कर सकता है। रिटेन और कर इसका मतलब ये नहीं मलकियत नहीं हो जाती उसकी, सिर्फ रख सकता है उसको। बेच नहीं सकता, सिर्फ एक मिनट सिर्फ बहरहाल मुकाई सर, होनी। एक मिनट। लेकिन BMW नहीं रख सकते। सर ओ यार रख, नहीं रख ओ यार हाथ दो कॉलेज कानून पढ़ा है ना यार। सर आप तोशाखाना का जो कानून है वो पढ़ लीजिएगा यार, हाँ ऐसे ना तुझे करिए। पढ़ लो अच्छा ठीक है ना, इमरान साहब कौन लोग हो कहते क्या लोग हो तुम? नहीं कौन लोग हाँ ठीक है सर। सर उल्फत, मुझे याद आ गया कि उल्फत भाई ने ना कोट किया था कि जी वो अलकादर वाली जो है वो घर ले गया। हाँ सर वो जो NCA से आया था ना पैसा, वो पाकिस्तान के अवाम की मलकियत था। नेशनल क्राइम एजेंसी। हाँ नहीं सर वो NCA था, हाँ नेशनल क्राइम एजेंसी, ठीक है। तो वो रियासत का पैसा था, वो आपका मेरा और पाकिस्तान के अवाम का पैसा था। लेकिन अलकादर की जो जमीन है सर वो किसके पास है? वो यार उसका ऐसा बड़ा चेयरमैन अच्छा कौन है? इन्हों ਦਾ ਜਵਾਬ इमरान ਸੀ, खान वो साहब। मैं देर लगा सा, सर फिर मैं और रुक आखिर में सिर्फ एक गुजारिश कि अभी ये जनाब बैरिस्टर गौहर साहब का एक बयान चल रहा है कि वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए बड़ी जुस्तजू कर रहे हैं। हाँ हालांकि मुलाकात का कोई शेड्यूल नहीं है, हाँ। टाइम नहीं है, वो जैसे दिन मुकर्रर किया गया ना मंगल और जुमेरात, वो नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो जो जलसा इनका मनसूख हुआ था, आई थिंक वो जुलाई का था या अगस्त का था, कि जिसमें सुबह 7 बजे मुलाकात हुई थी। जा। तो सर कोई ऐसी ही मुलाकात जो है उसके लिए ये एफर्ट कर रहे हैं PTI वाले, क्योंकि ये खुद चाहते हैं
کہ فیس سیونگ ملے, جان بچے, ورنہ بات وہی ہوگی. ہائی کورٹ کا حکم آ گیا جی, کہنے ہائی کورٹ کا حکم. چلو میرا خیال ہے کہ اب ہماری یہ بیٹھک تو ہوگی. ڈیل نہیں ہونی چاہیے, ڈیل اس ملک کے مفاد. پھر خان صاحب نے سمجھاؤ, وہ کہتے میں ان سے بات کروں گا. انہوں نے اگر خان صاحب ڈیل نہ کریں, ڈیل کر لیں سر, ڈیل تو پی ٹی اے والوں کو مارنے نہیں چاہیے, ان کو خان کو لیڈر نہیں ماننا چاہیے. اگر خان صاحب ڈیل کر لیں تو ان کو لیڈر نہیں ماننا چاہیے. آپ دلچسپ صورتحال دیکھیں الفت صاحب کی. پیار مرشد, یہ محبت بوٹی بڑی اندھا کرتی ہے. آپ سنیں ذرا وہ کیا رہے ہیں کہ اگر وہ ڈیل کا کہتے بھی ہیں تو وہ نہ کریں. ہاں یار کیا مشوقانہ رویہ. انہوں نے کیا نا کہ انہوں نے کیا مولوی صاحب نا کہ مولوی صاحب نے کیا سرخی نہ لایا کرو عورتوں نوں واز کر رہے نے. انہوں نے کیا ٹاڈی بڈی بھی لاندی ہے. انہوں نے کہا وہ تو جچدی ہے. صرف 2 لاکھ, صرف 2 لاکھ. انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک میرا خیال ہے 24 نومبر کا وہ جو بھی ہے رولا ختم ہو چکا ہوگا, اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.